ایک حد تک یہ بات بالکل درست ہے کہ سوشیولوجی آف آتھر یا جو شاعر ہے اس کی سماجیات بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو ختم کرنے کے درپے ہے جدید مواد جدید، اور ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم ملکہ باب ذوق میں ساتھ بٹھا کے شاعر کو بھول جاتے ہیں اور اسے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، افسانہ نگار اور اسے موجود بھی نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے ایسے، لیکن ہمیں مانگنے کی عادت ہے، تو ہم نے یہی حکمت کیا جو ہمارے پاس موجود تھا مانگ لیا باہر اور فالتو میں مانگا۔ تو جب یہ ہوتا ہے کہ شعر آگے ہے اور شاعر پیچھے، تو یہ میرے نزدیک ایک اندوہ نقص ہے، اور ہمارے دور میں اے آئی کا یوز ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، علماء کی موجودگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بڑے شاعروں مثلا میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ میں 40-45 سال سے شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور شاعر ہوں یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز مجھے پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مستری میں بہت اچھا، مجھے کام آتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جس معنی میں آپ نے کہا میں جانتا ہوں، جی ٹیکنیشین کے معنی میں۔ باقی شعر وہ خورشید رضوی کہتے ہیں، چلیں طالب کہتے ہیں، عثمان یہ کہتے کثر نفسیات کا ایسا نہیں، ہیں، اپنا منذر رضا کاظمی کہتے ہیں، ایسا نہیں، تو یہ لوگ ہیں، باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں ظاہر ہے جو میری رسائی میں نہیں ہوں گے۔ آپ پہلے بھی وہ شاعر جو اس نسل کے گمشدہ شعر ان پہ بات کریں گے کبھی، اور وہ میں آپ کو سناؤں جی کہ یہ شعر جو ہے یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں تنوع تو آ رہا ہے، گہرائی نہیں ہے، بالکل ایسا، تنوع ایسا ہے کہ جی کیا کہنے، سبحان اللہ، اور تنوع ایسا ہے کہ وہ ندرت کو مزاح میں بدلنے والا بھی ہے، ایسے ہی ہے، وہ اصل اس میں بھی میں ہے، ظاہری مشاہدے پر مبنی ہے نا، جی وہ جو گہرا مشاہدہ ہے یا اس کا تجزیہ ہے، وہی میں اس طرف یہاں چاہتا تھا کہ دیکھیے یہ گہرا مشاہدہ اس شعر میں ہوتا ہے جی جس کا شاعر ہمیں نہیں مل رہا۔ آپ اکثر کہا کرتے ہیں مثلا کہ ایک میر کی جو ناکامی ہے وہ میر کی ناکامی ہے، میر کا ملبہ، ناصر نے کہا کہ میر کا ملبہ، ملبہ، جی لیکن اب اسی میں آپ دیکھیے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاعر ہے جی وہ شعر سے بڑا ہے، بے شک، تو اس کا اگر کم درجے کا شعر بھی ہے تو پتہ چلے آپ کو کہ میر کا ہے، جی تو پھر آپ کو وہ بات اس میں نظر آئے گی جو شاید یہ پتہ نہ ہونے سے وہ نظر نہ آئے، جی۔ کیونکہ دیکھیے اکثر لوگ اپنا ایڈیم ہے نا شاعر کا، کہ اس کو میر کے شعر کے طور پر پڑھتے ہیں کہ اپنا دیواں بغل میں داب کے میر پوچھتے پھر یہ کام شاعر کا۔ اب یہ میر صاحب کا تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ میر صاحب کے بارے میں کہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بقاء اللہ بقا کے دوست ہیں جو ان کا بقاء اللہ بقا کا بھی شعر ہے کہ میر نے گر تیرا مضمون دعا بے کر لیا، اے بقا تو بھی دعا دے جو دعا دینی، اے خدا میر کی آنکھوں کو دعا کر، اور بینی کا یہ عالم ہو کہ تر بینی۔ تو آخر کار بات یہ نکلی کہ شاعر سے آگے بڑھ جانے والا شعر اپنے قبیلے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ایسے نہیں، یہ ممکن ہے کہ شاعر سے آگے بڑھ جائے شعر، نہیں، شاعر کا علم نہ ہونا یہ تو ایک تحقیقی، یہ میں تسلیم نہیں کرتا، یہ تو ایک تحقیقی معاملہ ہے نا، ممکن ہے کہ شاعر کا علم نہ ہو، جی لیکن اگر پتہ ہو کہ یہ شاعر ہے اور یہ اس کا شعر ہے، جی، تو جو اس کی توفیق ہے تو وہ اس کے اندر ہی رہے گا نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شاعر کسی وقت اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت جاگ اٹھے کہ وہ جو اس کی اپنی صلاحیتیں باہر نکل کے ایک شعر کہہ کے تو واپس آ جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکثر اس کا اظہار نہ کرتا ہو۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایگزمپشن ہے، ایکسیپشن ہے،
exceptions are always there, لیکن وہ ایکسیپشنز جو ہے نا وہ دلائل کے طور پہ استعمال نہیں کیا. ہاں جی ایسے ہی ہے. اچھا آخری بات اس میں یہ فرمائیے نقطہ ایک چھوٹا سا کہ بعض اوقات ماحول جو ہے ایسا ہوتا ہے جی تحریک کا درجہ اتنا زیادہ، مثلا آپ کسی بہت زیادہ لوگوں میں بیٹھے ہیں یا کوئی بہت بات ہو رہی ہے تو یکدم کوئی چیز آپ کو سوجھ گئی جی بعد میں آپ کو نہ وہ ماحول میسر ہوا نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے وہ، یعنی اس وقت تو آپ نے کچھ کہہ لیا ایسا کوئی ایک آدھ شعر، جی لیکن وہ یعنی ان شعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، مثلا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ایک شعر ہے اس شاعر کے اور شعر بھی ہیں جی، لیکن ظاہر ہے یہ رہ گیا جیسے سراج اور رنگ بازی کی غزل رہ ایسے تاریخ کے حافظے میں یہ رہ گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا باقی چیزیں کم بھی ہیں اس سے، جی سراج کی باقی چیزیں ہاں ظاہر ہے کافی مختلف ہیں، اس درجے کی نہیں ہیں. تو لیکن بہرحال اگر جیسے غالب کی طرح یا میر کی طرح بار بار سراج نے آ کر بڑی سطح پر تواتر کے ساتھ نہیں کہا، لیکن بے شک وہ ایک دفعہ کہا ہوا ہے، لیکن جو ہیتا ہوتا ہے آدمی کا دائرہ عمل ہوتا ہے، اسکوپ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو بتا دیا ہے ایک غزل میں بھی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. دیکھیں جی ہیتا تحریر میں وہی چیز آتی ہے جس کا تعلق شاعر کی مین آئیڈیالوجی سے ہوتا ہے، ٹھیک ایک نمبر. لیکن وہ بندہ اگر یہ خیال کر کے شعر کہے کہ یہ میری آئیڈیالوجی کے خلاف تو وہ شاعر نہیں ہوتا. وہ جو کہا ہے نا یہ فکر گر نظریہ تراز کچھ بھی نہیں، جی وہ ہوتا ہے. تو گمگشتہ شعر جو ہے اصل میں کسی قاری کی، کسی ناقد کی، کسی محقق کی تلاش میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے لکھنے والے سے ملائے. بہت اچھا، یہ چھوٹی چیز. بہت شکریہ. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس سوال کے آس پاس کی گئی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.